السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہیں کہ کسی بیماری کی وجہ سے وہ کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے کرسی کا سہارا لیتے ہیں، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنے آپ کو دیکھیں کہ انہیں نماز پڑھتے وقت تکلیف کہاں ہوتی۔ آیا یہ کہ کھڑے ہونے پر تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہے، یا یہ کہ رکوع کرتے وقت، یا یہ کہ سجدہ کرتے وقت، یا یہ کہ سجدہ سے اٹھتے وقت، کس وقت انہیں تکلیف ہوتی؟ کیونکہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ نماز کے اندر کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو رکن کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر ہم رکن کو چھوڑتے ہیں تو ہماری نماز باطل ہو جاتی۔ انہی میں سے قیام یعنی کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرنا یہ رکن ہے۔ اس لیے ہمارے وہ احباب اس پر توجہ دیں کہ کیا ہم کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یا یہ کہ ہم بیٹھیں اور پھر اس کے بعد سجدے کے لیے ہم کوشش کریں تو وہ مکمل کر سکتے ہیں کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہیں جو اپنے پیر پر چل کر کے آتے ہیں، کسی سہارے سے نہیں آتے، لیکن وہ آ کر کے کرسی لے کر کے بڑے ہی آرام کے ساتھ بیٹھ کر کے نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ اگر آپ خود چل کر کے آ رہے ہیں تو گویا آپ کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جب آپ کے پاس کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو آپ کرسی لیں، اور جس طریقے سے یہ صف میں یہ کرسی لگی ہے، آپ آ کر کے کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھیں۔ اور اگر آپ رکوع کر سکتے ہیں، رکوع بھی رکن ہے، تو آپ جو ہے رکوع کریں، رفع الیدین کرتے ہوئے آپ رکوع میں جائیں اور رکوع کریں مکمل، اور رکوع سے کھڑے ہوں۔ اب اگر آپ کو پریشانی ہے کہ ہم سجدہ نہ کر سکیں گے اور سجدہ کریں گے تو اٹھنے میں پریشانی ہے، تو وہاں پھر آپ آرام کے ساتھ کرسی پر رکوع کے بعد کھڑے رہیں، اور جب امام اللہ اکبر کہے تو آپ بیٹھ جائیے، اور پھر اس کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں۔ اور یہاں پر میں ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ رکوع یا سجدے کے لیے اپنے ہاتھ کو بالکل پھیلا دیتے ہیں، ہوا میں کر دیتے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ ایسا انسان جو استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکے یا سجدہ یا رکوع کر سکے، تو اسے چاہیے کہ اشارے کے ساتھ پڑھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ انسان اشارے کے ساتھ سجدہ کرے۔ آپ آرام سے اپنے ہاتھ کو ایسے رکھیں، اور اشارہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپنی گردن سے اشارہ کریں کہ آپ اپنے سر کو جھلائیں، اور سر کو ہلانا اور ادھر ادھر کرنا اسی کو اشارہ کہتے ہیں، عام زبان میں بھی اور عربی زبان میں بھی۔ تو آپ اشارے کر کے، آپ اشارے کے ذریعے سے سجدہ کریں، تھوڑا سے سر جھکا کر کے پھر اٹھائیں، اور رکوع بھی ایسا کریں۔ لیکن یہ چیز آپ ضرور یاد رکھیں کہ آپ کو جتنی استطاعت ہے اتنا آپ نماز اسی طریقے سے پڑھیں گے جو اصل ہے، یعنی آپ کھڑے رہیں، اور رکوع کر سکتے ہیں تو رکوع کریں۔ جہاں پر آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اب ہم یہاں بیٹھ کر کے کریں تو وہ آپ بیٹھ کر کے کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ جانتے چلیں کہ آپ جو ہے جب کرسی پہ بیٹھیں تو ٹیک لگا کر کے نہ بیٹھیں، کیونکہ ٹیک لگا کر کے نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے آپ ٹیک لگا کر کے نہ بیٹھیں بلکہ سیدھا ہو کر کے بیٹھیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب آپ آئیں، بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ صف میں شامل ہونے کے لیے اپنی کرسیوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں۔ وہ جب وہ آئیں گے تو پہلے اپنی کرسی کو پیچھے رکھیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے، پھر جب سجدے کے نمبر آئے گا تو سجدے کے وقت پھر وہ اپنی کرسی کو اٹھائیں گے اور پھر آگے کریں گے، پھر جب کھڑے ہوں گے تو پھر پیچھے کریں گے۔ یہ چیز صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ آ کر کے اپنی کرسی کو اپنے صف میں لگا دیں گے۔ یہ صف کے قائم مقام ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی اور قبول ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہوں، آگے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ اسی صورت میں نماز پڑھیں گے۔ بار بار رکوع کرتے وقت، سجدہ کرتے وقت آپ اپنی کرسی کو آگے پیچھے نہیں
نہیں کریں گے۔ یہ چند ایسی چیزیں تھیں، واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کلیہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد۔